الصبح بدا من طلعته. آؤ تمہیں وفا کی ایک کہانی سناؤں، آؤ محبتوں کی ایک کہانی سناؤں. مدینے کا شہر ہے، اللہ کے محبوب جلوہ فراز ہے. مسجد نبوی میں ہر لمحہ نور برستا تھا. آقا تشریف فرماتے اور صحابہ حضور کے گرد یوں بیٹھتے جس طرح چاند کے گرد ہالہ ہوتا ہے اور بدر تمام کے گرد ستارے ہوتے ہیں. آقا باز و تلقین کرتے، لوگ سنتے، من میں اتارتے، روحوں کو تازگی دیتے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننھے ننھے پاؤں سے چل کے مسجد نبوی میں پہنچ جاتا ہے. نام اس کا عمیر ہے. بمشکل سے بولنا سیکھا ہے اس نے. آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں کبھی وہ اپنے چچا جلاس بن سوید کے ساتھ جاتا ہے، کبھی وہ اکیلا بھی چلا جاتا ہے. ایک دن اس کا چاچا نہیں گیا لیکن بچہ گیا اور حضور کی بات سنی. آقا کریم نے آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں نقشہ بیان کیا. جب وہ بچہ واپس پلٹا نا تو اپنے چچا کو کہتا ہے، یا عماہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخبرنا عن الساعہ حتی کانی اراہا رای العین. اے میرے چچا، آج میں نے حضور کو قیامت کا ذکر کرتے دیکھا ہے اور حضور نے ایسا ذکر کیا ہے کہ قیامت کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا. یہ بات جو ہے وہ اس بچے نے اپنے چچا کو سنائی، کیونکہ چچا آج غیر حاضر تھا اور بیٹا چاہ رہا تھا کہ میں اپنے چچا کو بھی حضور کی مجلس سے وہ سنی ہوئی بات بتا دوں اور جو محروم ہو گیا اس کی محرومیاں دور ہو جائیں. لیکن اس کا چاچا جلاس بن سوید ازلی بدبخت تھا. اس نے کہا، واللہ لو کان محمد صادقا لنحن شر من الحمیر. اللہ کی قسم اگر محمد سچا ہے نا تو ہم گدھوں سے بھی پھر گئے گزرے. جب یہ بات کہی اس نے تو اس بچے کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ میرا چچا کیا بول رہا ہے. یہ تو مجھے انگلی لگا کہ مسجد نبوی میں لے جایا کرتا تھا اور اس نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ تو منافق نکلا. اللہ اکبر. اس بچے کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا. اس بچے نے جو لفظ کہے اب سنیے. اس نے کہا، یا امی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس لا قلبی. اللہ کی قسم میرے دل کو سب سے اچھا اگر کوئی لگتا تھا بندہ تو وہ تو تھا. میں تیرے سے پیار کرتا تھا اس لیے کہ تو مجھے انگلی سے لگا کے حضور کی چوکھٹ پہ لے جایا کرتا. مجھے اس لیے تو پسند تھا، مجھے کائنات میں سب سے محبوب تو تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا. اور اب میری حالت یہ ہے جتنا برا تو لگتا ہے واللہ مجھے کوئی بھی نہیں لگتا. یا عمی انا بین الاثنتین. ہمارے ماں باپ قربان اس بچے کے. حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے، یا عمی، اے میرے چچا، واللہ انکا کنت من احب الناس الى قلبی. اس زمانے میں سب سے پیارا مجھے تو لگتا تھا. واللہ لقد اصبحت الان ابغضهم الى قلبی جمیعا. اور آج سب سے زیادہ مجھے برا تو لگتا ہے. آگے لفظ سنیے بچے کے، یا عمی انا بین الاثنتین. چچا جی، اب میں ایسے دو راہے پہ کھڑا ہو گیا ہوں. دو راستے جاتے ہیں. ایک راستہ تو میرے لیے یہ ہے، اما ان اخون اللہ و رسولہ فلا اخبر الرسول. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کروں اور جو تیری بات ہے وہ رسول اللہ کو نہ بتاؤں. ایک تو یہ راستہ ہے کہ میں حضور سے خیانت کروں، اللہ سے بھی خیانت کروں، اور جو تو نے کہا ہے، جو تو نے بدتمیزی کی ہے، میں وہ بات حضور کو نہ بتاؤں. وَإِمَّا أَنْ أُخْبِرَ الرَّسُولَ وَلِيَكُمْ مَا يَكُونَ. اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو. بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں. فقال جلاس بن سوید. اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا، انت طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئت. تو ناز سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے. وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا. حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے. اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے.
حضور کی محبتیں دے. وہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ. حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے. وہو امی، اور میرا چچا لگتا ہے. اگلے لفظ سنیے، وقد تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ. حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک، میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے. حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے. کالا وماذا قال. حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے. حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں. صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل. حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا. اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص. تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے. ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے. ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی. تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ. اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی. اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے. یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے. محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات. خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے. پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک. بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا. اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کے ساتھ وفا کا یہ رشتہ اور یہ تعلق اور یہ گہرا ربط اللہ تعالیٰ کی محبت کا بندے کو مستحق کرتا ہے. اللہ نے بھری بزم کے اندر اس بچے کو عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹا نہیں ہونے دیا. تو اقبال کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کسی امیر شخص کا نام ہے کیا بدن کے اوپر پیوند لگے لباس پہننے والے وہ فاقہ مست کیا امراء کی فہرست میں آتے تھے؟ ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر 70 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے 2 چادریں لے کر کے کفن کی آتی ہے. تو
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے، اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپھو جو 2 چادریں لے آئی ہے، کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے۔ یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ تاریخ پڑھو، کتنی دل آویز تاریخ ہے۔ مکے میں ایک امیر ترین خاتون ہے جس کے بیٹے کا نام مصعب ہے، اور وہ اپنے بیٹے کو اتنا خوبصورت لباس پہناتی ہے اور اتنے خوبصورت خوشبو اور عطر اس کو لگاتی ہے کہ مصعب بن عمیر جن گلیوں سے گزرتے تھے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزر کے گیا ہوگا اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ اچھا، پھر مصعب پہ نظر پڑتی ہے میرے محمد عربی کی، اور مصعب بن عمیر حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ ماں کافرہ ہے، جب پتہ چلتا ہے تو اس کا لباس بھی چھین لیتی ہے، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ مصعب بن عمیر حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ مکے کے حالات کچھ تھوڑے سے خوشگوار نظر آئے تو وہ حبشہ سے واپس مکے جب پلٹے تو ان کے بدن پہ جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو ٹپکنے لگے۔ کہا یہ وہی مصعب ہے جو اتنا خوش پوش نوجوان تھا کہ میں نے پورے مکے میں اس سے خوبصورت لباس پہننے والا کوئی دوسرا شخص نہیں دیکھا، اور آج میرے مصعب کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور آج احد میں یہی مصعب بن عمیر شہید ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں ہے۔ حضور نے کہا جو میرے چچا کے لیے 2 چادریں لائی ہیں ان میں سے ایک کا کفن مصعب کو دے دو نا، اور دوسری چادر سے کفن میرے چچا کو دے دیا جائے۔ اچھا، حضرت مصعب کے لیے بڑی چادر رکھ دی گئی، اور حضرت امیر حمزہ کے لیے جو چادر تھی وہ چھوٹی تھی، اگر سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا میرے چچا کا سر ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر اذخر نامی گھاس ڈال دو۔ میں یہ اسلام کی غربت کی کہانی تمہیں سنا رہا ہوں، جب میرے رسول کے چچا کے لیے پورے کفن کا ٹکڑا بھی دستیاب نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی عزت پا گیا تھا، اسلام اس وقت بھی ذلیل نہیں تھا، اسلام اس وقت بھی سربلند تھا، اور اسلام اس وقت بھی عزتوں کی مسند پہ تھا۔ یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کھڑے ہیں، چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے۔ کہا عمر، ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا، ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے، کچھ بھوک مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے، جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ چلتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب سے گزرے، حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آ گئے۔ عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے؟ حضور نے کہا تمہاری مرضی۔ گھر لے گئے، چٹائی بچھائی، حضور کو بٹھایا، گھر والوں کو بکری کا بچہ ذبح کر کے دیا، کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو، میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی۔ یہ کہہ کے واپس آئے، حضور کے پاس بیٹھے، نظر چہرے پہ پڑی تو گھبرا گئے۔ نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی، کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔
مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ آؤ تمہیں کہانی سناؤں۔ حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی، اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے، لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی، تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے۔ ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ پھر بنو طے کے ڈاکو مر گئے ہوں گے جنہوں نے عرب کے اوپر روب ڈال رکھا ہے، تو وہ تو پھر ختم ہو گئے ہوں گے۔ کہتے ہیں میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ حضور نے مزید میری حیرت میں اضافہ کرتے ہوئے کہا عدی اگر تجھے اللہ نے زندگی کی مہلت دی تو دیکھے گا کہ کسرا کے خزانے تیری جھولی میں ہوں گے۔ تو اس دور کی سپر طاقت تھی۔ میں نے کہا حضور کسرا بن ہرمز؟ حضور نے فرمایا ہاں کسرا بن ہرمز۔ کہتے ہیں کہ حضور نے پھر فرمایا عدی اگر تو زندگی پائی تو وہ دن بھی دیکھے گا کہ ایک شخص زکوٰۃ کی رقم لے کر کے، زکوٰۃ کی چاندی لے کر کے، زکوٰۃ کا سونا لے کر کے نکلے گا اور اس کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہیرا سے خاتون چلی اور مکے تک پہنچی، اور امن ایسا تھا کہ اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں تھا۔ پھر وہ لمحے بھی میں نے دیکھے کہ کسرا بن ہرمز کے خزانے مسجد نبوی کے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں تیسری چیز میں دیکھ نہ سکا، اور میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ میں تو نہیں دیکھ سکا، میری شاید زندگی وفا نہ کرے، اور اگر تمہاری زندگی وفا کرے تو تم دیکھنا میرے آقا نے جو فرمایا تو دو باتیں تو پوری ہو گئی ہیں، اور تیسری بات تم دیکھ لو گے۔ حضرت یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، اور انہوں نے مجھے افریقہ کی جانب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں وہاں سے زکوٰۃ وصول کی، اور پھر میں زکوٰۃ لینے والے مستحقین کو ڈھونڈنے لگا، تو کہتے مجھے کوئی مستحق نہ ملا۔ پھر میں غلام پکڑتا اور اس کے پیسے دے کے اس کو آزاد کرواتا چلا جاتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے کہ گورنر ہے عراق کا، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو لکھتا ہے کہ اتنی رقم ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں رقم لے کے یہاں نہ آنا، وہاں عراق کے لوگوں میں بانٹ دو، جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو تقسیم کر دو۔ تو گورنر لکھتا ہے جو مستحق ہے ان کو دے دی، اب کوئی مستحق نہیں رہا تو میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں جو مقروض ہیں ان کا قرض اتار دو۔ تو کہتے ہیں کہ ہاں قرض بھی میں نے اتار دیا ہے، رقم پھر بھی بچ رہی ہے، کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پھر لکھا جو شخص شادی کرنا چاہتے ہیں ان کا حق مہر ادا کر دو۔ میں نے کہا کہ وہ بھی کر دیا ہے، رقم پھر بھی بچ گئی، اب کیا کروں؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے لکھا کہ جو غیر مسلم ہیں جنہوں نے ٹیکس دیا ہوا ہے، جتنا ٹیکس دیا ہے اس سے دگنے پیسے ان کو قرضے میں دے دو،
اور ان کو کہو جاؤ اس کا کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، اور ساتھ انہیں یہ بھی کہہ دینا قرض کی فکر نہ کرنا اور زیادہ اس میں پریشان نہ ہونا، جب دے سکو گے دے دینا۔ یہ دور بھی پھر اسلام نے دیکھا اور یہ گھڑیاں بھی دیکھی، جب چیتھڑے پہنے ہوئے تھے، جب پیبند لگے لباس پہنے تھے، جب پیٹ میں ڈالنے کے لقمہ بھی نہیں تھا، اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا۔ اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھرا ہوا ہوتا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا، اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، مومن کا زوال بے زری سے نہیں ہے، بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے۔ وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئے، ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بن کے رہ گئے، آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوا ہو کے کیوں رہ گئی، آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے، آج بھوکے کتوں کو ہماری بے شمار بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے؟ ہم نے سراغ لگانا ہے۔ دولت کی قلت اور کثرت یہ ثانوی چیزیں ہیں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ہم کبھی مالی طور پہ کمزور تھے، رسوا نہیں ہوئے۔ اور ایک روایت حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، دو لوگ تھے، وہ آپس میں الجھ رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، رگیں پھولی ہوئی تھیں اور ایک دوسرے کے لیے سب و شتم کا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کا یہ غصہ زائل ہو جائے گا، ان کی جو کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پڑھ لیں تو جو ان کے اندر ہے وہ چلا جائے گا۔ تو لوگوں نے اس شخص کو کہا جس کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہوا جا رہا تھا کہ تعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب غصے سے انسان بے قابو ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے غصے سے باہر نکلنے کے لیے تعوذ پڑھے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص غصے میں آئے تو وہ خاموش ہو جائے، تو خاموشی سے غصے کا لیول نیچے آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص غصے میں ہو تو وہ کھڑا ہوا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اور اگر اس کا غصہ اس سے زائل ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی اگر وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھنے کے باوجود بھی غصہ ختم نہیں ہونے پا رہا تو لیٹ جائے، خاموش ہو جائے، تعوذ پڑھے اور بیٹھ جائے یا پھر لیٹ جائے۔ تو یہ چار صورتیں غصے کو کم کر دیتے ہیں۔ تو غصے کو نافذ کرنے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ جو ہے وہ فروغ ہو جائے، کیونکہ غصے میں انسان ایسے امور کر لیتا ہے کہ بعد میں اس کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے حضور سے کہا کہ حضور مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ حضور نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو غصہ نہ کیا کر۔ اس نے پھر کہا مجھے وصیت کیجئے، تو آقا کریم نے پھر فرمایا غصہ نہ کیجئے۔ اس نے پھر کہا، یہ بات ایک بار نہیں، اس نے کئی بار حضور سے پوچھی۔ وہ کوئی اور وصیت طلب کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ٹھیک ہے، کچھ اور وصیت بھی کیجئے۔ اس سے ایک تو اس شخص کی ذاتی صورتحال ایسی ہوگی، اور دوسری یہ ہے کہ اس نصیحت کی اہمیت کے پیش نظر کہ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو وہ مغلوب ہو جاتا ہے اور بہت غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، اس لیے بار بار ایک نصیحت پر تاکید کرنا اور اس کا تکرار کرنا اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمیں معاملات کے اندر بہت معتدل رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ غصے سے خود اپنے آپ کو بے چین کرے گا، لیکن اپنے غصے کو نافذ نہیں کر سکتا، غصہ نکال نہیں سکتا۔
خود پیچ و تاب کھائے گا، لیکن یہ وہ شخص ہے جو غصے کو نافذ کر سکتا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، لیکن اس نے اس کے باوجود غصے کو ضبط کیا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے بلائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو، تمہیں اس کا اختیار دیا گیا ہے، اس لیے کہ تم نے اپنے غصے کو ضبط کیا، اس کو نافذ کرنے کی طاقت کے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی راہ پہ نہیں ہیں۔ بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے، نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلاں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی، لیکن کسی کو حقیر جاننے کی بجائے اس کو خیر کی راہ پہ لانے کی کوشش کریں، تو یہ آپ کے صالح اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں تو اگر ریا شامل ہو گئی تو عمل برباد، اگر تکبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے، اگر عجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے عمل خالص ہو، صرف رضائے الہی کے لیے ہو، وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے، شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح اعمال کا ذخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ستھری، پاکیزہ، مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کرتا۔ اب وہ خوبصورت زندگی حیات طیبہ کیا ہے تو سنیے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد الرزق الحلال ہے۔ اللہ جل شانہ جس کو پاکیزہ اور ستھری زندگی عطا کرتا ہے اس کو رزق حلال عطا کرتا ہے۔ حلال رزق کا نصیب ہو جانا ایک خوبصورت زندگی کا نصیب ہو جانا ہے، کیونکہ حلال میں طمانیت رکھی گئی ہے۔ ایک شخص جتنا بھی حرام رزق اکٹھا کر لے اس کو اس سے طمانیت باطن، سرور باطن نصیب نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اطمینان اور قرار نہیں آ سکتا، کیونکہ حرام میں یہ ہے ہی نہیں۔ تو حلال تھوڑا بھی مل جائے لیکن وہ حلال وہ باطن کی طمانیت کا سبب ہے، اندر کی روشنی کا ذریعہ ہے، اور ایک سرشار، مطمئن، خوبصورت اور خوشگوار زندگی کی ضمانت ہوتی ہے رزق حلال۔ اللہ ہم سب کو اپنی جناب سے رزق حلال ہی نصیب کرے، اور اگر ہم سچے دل سے یہ عہد کر لیتے ہیں کہ اللہ ساری زندگی تو ہمیں رزق حلال ہی دینا اور ہم بھی ساری زندگی حرام کے ایک لقمے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اللہ آپ کے لیے حلال کے راستے کشادہ کر دے گا۔ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود اللہ کے شیر ہے در کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے 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 جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا